بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکوٰۃ المصابیح کے درس نمبر 206 میں باب حفظ اللسان والغیبت والشتم فصل اول سے حدیث نمبر 4818 سے لے کر 4821 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن انس وابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المستبان ما قال فعل البادی ما لم يعتد المظلوم، رواہ مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا کہ اگر دو شخص آپس میں گالم گلوچ کریں تو ان کی ساری گالم گلوچ کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے پہل کی ہے، جب تک کہ مظلوم تجاوز نہ کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ما لم یعتد المظلوم، اعتدا یہ حد سے تجاوز کرنے کو کہتے ہیں، یعنی حد سے بڑھ جانا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ گالی دینے میں جس نے پہل کی سارا گناہ اس کے ذمہ پر ہے، پہل کرنے والا ہی ظالم ہے، لہذا مظلوم اگر صرف جواب دیتا ہے تو جواب دینے کی حد تک اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لہذا اگر مظلوم نے پلٹ کر ظالم سے 2 قدم آگے نکل جانے کی کوشش کی اور گالی دینے میں تجاوز کر کے حد سے بڑھ گیا تو اب یہ مظلوم خود ظالم بن گیا ہے اور پہل کرنے والا مظلوم بنا ہے، تاہم گالی دینے میں پہل کی وجہ سے وہ بھی اس جرم میں شریک رہے گا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ گالی گلوچ کا سارا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہوتا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ينبغي لصديق ان يكون لعانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا کہ صدیق کے لیے یہ جائز اور مناسب نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ الصدیق جس شخص کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو اور نبی کے قول کو دلیل و حجت کے بغیر مان لے، وہ صدیق کہلاتا ہے۔ نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہوتا ہے۔ زیر بحث حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صدیق کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں پر لعنتیں بھیجا کریں، کیونکہ لعنت کا ایک مطلب یہ ہے کہ یہ شخص دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اس طرح بد دعا کرنا بہت ہی مناسب نہیں ہے اور بہت بڑا بخل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت سے ایک شخص کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں لانے کی دعا کرتا۔
لعنت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ لعنت بھیجنے والا خبر دے رہا ہے کہ فلاں شخص اللہ کی رحمت سے خارج ہو چکا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ یہ کسی شخص کے عیوب کو عیاں کرنا ہے یا پھر کسی شخص کے غیب کی بات کرنا ہے۔ اب اسے کیا معلوم کہ فلاں شخص اللہ کی رحمت سے خارج ہو گیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص کفر پر مرا تو اس پر لعنت ارسال کرنا جائز ہے، مگر فرض اور ضروری وہ بھی نہیں ہے۔ لعنت کی دو قسمیں ہیں۔ لعنت کی دو قسموں میں سے ایک قسم کفار کے ساتھ خاص ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل نکل جائے اور رحمت سے دور ہو جائے اور رحمت سے بالکل مایوس ہو جائے۔ اس مفہوم کی لعنت کا تعلق صرف کفار سے ہے۔ اس طرح لعنت کسی مسلمان پر بھیجنا یہ حرام ہے۔ اور لعنت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کی رضا سے دور ہو جائے، اس کے قرب سے دور ہو جائے۔ اس طرح لعنت کی نسبت اور اس کی بد دعا اس مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے جو کسی نامناسب کام کا ارتکاب کرتا ہے۔ صحابہ کرام یا علماء و اولیاء کے کلام میں اگر لعنت کا ذکر آیا ہے تو اس سے لعنت کی وہی قسم مراد ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد کسی پر لعنت بھیجنا اس کے کفر پر متفرع ہے۔ اگر وہ یقینی طور پر کفر پر مرا ہے تو لعنت بھیجنا ممکن اور جائز ہے، اگرچہ فرض اور ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کی موت یقینی طور پر کفر پر نہیں آئی تو اس پر مرنے کے بعد لعنت نہیں بھیجی جا سکتی۔ یزید پر لعنت کا مسئلہ اسی طرح ہے، جب کہ اس کی موت کفر پر یقینی نہیں تو لعنت بھی جائز نہیں۔ جمہور کا بھی یہی مسلک ہے، لیکن یاد رہے یہ قدیم علماء کرام اور قدیم جمہور کا موقف تھا۔ جو جدید علماء کرام ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ یزید حالت کفر میں مرا تھا، حالت فسق میں مرا تھا، تو اس پر لعنت ڈالنا بالکل جائز اور مناسب ہے۔ لعانن یہ مبالغہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کثیر اللعن نہ ہو، تھوڑی بہت لعنت سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی الدرداء قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللعانین لا یکونون شہداء ولا شفعاء یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا، میں نے سنا آپ فرما رہے تھے کہ جو لوگ بہت زیادہ لعنت کیا کرتے ہیں وہ قیامت کے دن نہ گواہ بنائے جائیں گے اور نہ کسی کی شفاعت کر سکیں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء رسول مہربان نے ارشاد مقدس فرمایا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے یعنی جہنم کی آگ کے مستوجب ہو گئے، اس طرح کہنے والا سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ ہلاک الناس یعنی جس نے کہا کہ لوگ سارے ہی ہلاک ہو گئے تو در حقیقت وہ خود سب سے بڑھ کر ہلاک شدہ ہے، کیونکہ یہ شخص دوسروں کی عیب جوئی میں مشغول ہے اور اپنی بلائیوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس طرح یہ خود پسندی
اور پندار میں مبتلا ہے اور دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھ کر ایسا کہتا ہے، لہذا یہ سب سے زیادہ ہلاک شدہ ہے، کیونکہ اس کو دوسروں کی ہمدردی مقصود نہیں اور ان کی حال زار پر کوئی افسوس نہیں اور نہ کوئی غم اور خیر خواہی ہے، صرف ان کو مایوس کرنا، ان کو ذلیل کرنا، حقیر سمجھنا اور خود میں تکبر کرنا، ریاکاری کرنا اور لوگوں پر اپنا روب و دبدبا ڈالنا، خود کو نیکوکار اور دوسروں کو گناہ گار ثابت کرنا، اس کا صرف یہی مقصود ہے۔ ہاں اگر ان کی ہدایت کی فکر ہے، ان کی خیر خواہی مقصود ہے، ان کی حالت زار پر افسوس کرنا مقصود ہے اور ایک درد کا اظہار ہے، تو اس صورت میں اس طرح کہنا منع نہیں ہوگا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہ کرو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت کو کس کا کون سا عمل پسند آ جائے۔ اگر وہ بخشنے پہ آئے تو پھر وہ ایک بڑھیا کو کتیا کو پانی پلانے کے سبب بھی بخش سکتا ہے، اور اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو پھر بلعم بن باعورہ جیسا لعنتی جو کبھی مستجاب الدعوات ہوا کرتا تھا کہ ہاتھ بعد میں اٹھتے تھے اور دعا پہلے قبول ہو جاتی تھی، اگر وہ پکڑنے پہ آ جائے تو پھر اسے بھی پکڑ کر تڑوڑ مروڑ کے رکھ سکتا ہے اور اسے بھی جہنم کا کتا بنا سکتا ہے۔ تو کسی کی طرف اخروی ہلاکت کی نسبت نہیں کرنی چاہیے، جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں، زاہد نگاہ کم سے کسی رند کو نہ دیکھ، جانے خدا کو وہ پسند ہے یا تو۔